ویلکم بیک پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، ہر وقت کے ساتھ ہر دور کے ساتھ علاج کے مختلف طریقے سامنے آتے رہے ہیں. کبھی لوگ ہربل ٹریٹمنٹ کے ذریعے علاج کرتے تھے، یعنی جڑی بوٹیوں کے ذریعے کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ وقت بدلا، پھر میڈیکل میں کئی ترقیاں ہوئیں اور اس کے بعد میڈیکل سائنس میں بھی کئی طریقے نکل آئے جو کہ آپ کی باڈی کے مختلف حصوں کے علاج کے لیے استعمال کیے جاتے رہے. لیکن اگر ہم ایک ایسے طریقے کی بات کریں کہ جو نیا بھی ہے اور پرانا بھی ہے اور جو بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور وہ طریقہ علاج آج بھی چل رہا ہے، تو غلط نہیں ہوگا. حجامہ کی میں بات کرنے جا رہی ہوں جو کہ سنت نبوی بھی ہے، اور اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ حجامہ آپ کی باڈی کے جو فاسد مواد ہیں، جو آپ کے اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے تو غلط نہیں ہوگا. آپ کی باڈی سے جو فاسد خون ہے اس کو نکال دیتا ہے. تو جناب، حجامہ کے حوالے سے یعنی اگر ہم بات کریں کہ کپنگ تھیراپی اس کو بھی کہا جاتا ہے آج کل، تو آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے کہ حجامہ اصل میں کیا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کا انسان کی باڈی پر کیا اثر ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید سلفی، حجامہ اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم ندیم، نوید کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. نوید، سب سے پہلے بتائیں کہ حجامہ کیا ہے. جیسے کہ میں تو بتا بھی رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، تو اس کے حوالے سے ڈیٹیل سے بتائیں کہ حجامہ کیا ہے اور کیوں کروانا ضروری ہے. حجامہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ اسلام کے مطابق اس کو سنگی حجامہ اس کو بولا جاتا ہے. حجامہ لفظ عربی سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے حجم کہتے ہیں نکالنا. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں معراج کے موقع پہ آسمانوں پہ گیا تو وہاں پر ایک آسمان کے اوپر ایک فرشتوں کے گروہ سے ملاقات ہوئی جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی حجامہ لگوائیں اور اپنی امت سے بھی جا کے تلقین کریں حجامہ کروانے کی. بالکل. اور ایسے ہی ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ایک صحابی ہے جن کے سر میں شدید درد تھی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی علاج تجویز کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے سر کے اوپر جا کے فوری طور پہ حجامہ لگوا لو. اچھا، مطلب حجامہ یا یہ کپنگ تھیراپی ہے وہ سر پہ بھی کروائی جا سکتی ہے؟ سر پہ ہم کرتے ہیں، بنا بال اتارے کرتے ہیں. وہ مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں. بیسیکلی اس کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آ رہا ہے. اس دور میں یہ انسٹرومنٹ نہیں تھے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈسپوزیبل کٹس وغیرہ ہوتی ہیں. اس دور میں گائے کے سنگ کو کھوکھلا کر لیا جاتا تھا آگے سے اور پیچھے سے، اور حجامہ کرنے والا منہ سے چوستا تھا اس کو. اچھا، جو حدیث میں آتا ہے. یہ چیزیں تو مجھے بھی نہیں پتا. منہ سے چوس کے جب وہ اس کا ویکیوم کریٹ ہو جاتا تھا، اس کے اوپر چربی کا ایک ٹکڑا لگا دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے ویکیوم اندر پیدا ہوتا تھا. وہ سنگ گرتا نہیں تھا نیچے. اب ویکیوم کپس ہیں جس کی وجہ سے ویکیوم گن ہے، ویکیوم کرتے ہیں. اور اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گائے کا جب سنگ اتار کے اس کے اوپر لوہے کے اس طرح کے ساتھ کٹ لگائے جاتے تھے، اسکریچز چھوٹے چھوٹے. ابھی تھوڑا سا اسکول آف تھاٹ آپ کو بتایا بالکل وہی ہے. ہاں، انسٹرومنٹ وہی ہیں اور اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ سننا والا. تو اس کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے کیپلریز میں جو ڈیڈ سیل اور ٹاکسک کی ایک لیئر بن جاتی ہے، یہ اس کو نکالا جاتا ہے. بیسیکلی جو فریش سیل ہیں جو آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ فریش سیل ہوتے ہیں جس میں ریڈ سیل وائٹ سیل ہوتے ہیں سارے. اس میں سارا ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ آپ کا وڈرا کرتے ہیں ہم کفس کے ذریعے. اور اس کے نکالنے سے ایک تو آپ کا ہارمونل سسٹم بہتر ہو جاتا ہے اور آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہو جاتی ہے. آپ کے نوید ساتھ ساتھ آپ سے باتیں بھی کرتے جائیں گے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ حجامہ ہمیں کر کے بھی دکھائیں، کیونکہ جیسے نوید بتا رہے ہیں کہ اس سے باڈی کے جو ٹاکسک سیلز ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور باڈی آپ کی پوری ڈیٹاکس ہو جاتی ہے. جو اصل میں فاسد مواد جو میں کہہ رہی تھی اس سے آپ کی باڈی جو ہے وہ کلین ہو جاتی ہے. تو نوید ابھی ہمیں کر کے بھی دکھائیں گے حجامہ کہ کس طرح حجامہ کیا جاتا ہے. اچھا نوید، یہ بھی بتائے کہ حجامہ کن کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کن کن مقاصد کے لیے کرایا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی جو حجامہ ہے وہ آپ مائیگرین کے مسئلے کے لیے، بلڈ کی سرکولیشن کا کوئی ایشو، آپ کا بیسیکلی جسم میں جتنے بھی آرگن ہیں ہر آرگن کے اسپیسیفک پوائنٹ ہیں. اچھا، اسی پوائنٹس کے ذریعے ہم اس آرگن کا علاج کرتے ہیں. جیسے آپ کا اسٹومک کا ایشو ہے، پینکریاس کا ایشو ہے، لیور کا ایشو ہے، کڈنیز کا ایشو ہے، تو اس کے اسپیسیفک پوائنٹ ہیں. مطلب ان پوائنٹس پہ آپ لوگ انہی پوائنٹس کو ہم فوکس کر کے وہیں سے وہ ٹاکسک نکالتے ہیں. پھر تو سوال یہ بنتا ہے نا کہ اس کے لیے آپ کا ایکسپرٹ ہونا کتنا ضروری ہے؟ اس کے لیے کوئی ایجوکیشن، کوئی ڈگری ہوتی ہے؟ اس کے لیے FTJ ڈگری ہے جو نیشنل کونسل آف طب سے 4 سالہ ڈگری ہے اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے اس کی باقاعدہ رجسٹریشن ہے. صحیح. اچھا، اس کی رجسٹریشن بھی ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ کلینک ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی بندے کو کوئی نقصان پہنچا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، وہ صرف اسی وجہ سے کہ وہ عطائی ڈاکٹروں کلینک وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں جو نان رجسٹرڈ ہیں. ہمارے ڈسپوزیبل کپس ہوتے ہیں، ہم نے ایک دفعہ یوز کیا ہے، یعنی جو بھی گن وغیرہ وہ سب ڈسپوزیبل ہیں. نوید، ابھی جو آپ کپنگ تھیراپی ان کی کر رہے ہیں یہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ بیسیکلی سب سے پہلے لگایا ہے یہ سننا پوائنٹ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الکاہل پوائنٹ ہے. یہاں پہ لگانے سے جسم میں 70 قسم کی بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. یہ صرف جنرل باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے پوائنٹ لگایا ہے. یہ جو پوائنٹس ہے یہ بلڈ کی سرکولیشن کے لیے ہے. مطلب کہ یہ
عام انسان بھی کروا سکتا ہے اپنی باڈی کو صرف ڈیٹاکس کروانے کے لیے. اچھا, مطلب ہمارے جسم میں جتنے بھی ٹاکسک وہ نکل جاتا ہے چیزیں ان کو نکالنے کے لیے کوئی بھی شخص یہ والا ہجامہ کروا سکتا ہے. یہ اس کو سمجھ لیں کہ جنرل فٹنس کا پوائنٹ بھی بولا جاتا ہے. جنرل فٹنس کے پوائنٹ ہے جس میں سے یہ آپ اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے یہ کروا سکتے ہیں, اور صحت مند بندہ بھی کروا سکتا ہے تاکہ آنے والی بیماری کس سے محفوظ ہو جائے. جیسے حدیث میں بھی پینفل ہے یا نہیں, پینفل تو نہیں ہے بالکل, یہ مائنر سے سکریچز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کٹس لگانا ہے, ایک ہوتا ہے سکریچز, اور ہم ساتھ یوز کرتے ہیں لوکل اینستھیزیا جیل ہے, یہ تھوڑا سا وہ سن بھی کر دیتی ہے, تو اس سے زیادہ محسوس نہیں. تو نارمل سے سکریچز کے ساتھ وہ جو مواد ہے وہ سارا باہر نکل آتا ہے. صحیح. اچھا, تو یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ ان کا ہجامہ کر رہے ہیں جن پوائنٹس کا, اس سے ان کی باڈی پہ اصل میں کیا اثر ہوگا؟ بیسیکلی ابھی جو میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے جو یہ پوائنٹ ہے, یہ تو ویسے حدیث میں آتا ہے کہ 70 بیماریوں کے لیے آنے والی بیماری سے انسان بچ جاتا ہے. مزید یہ کہ آپ کی باڈی جو سی وہ فریش ہو جاتی ہے, بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے, مکمل باڈی آپ کی ڈیٹاکس ہو جاتی ہے ان پوائنٹس سے. اچھا نوید, یہاں پہ اب وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ کا ایکسپرٹ ہونا کتنا ضروری ہے. اب تو اکثر ہم گلیوں میں دیکھتے ہیں ہجامہ سینٹر کے نام سے وہ ہجامہ بنا ہوتا ہے, اور ساتھ میں پھر باقاعدہ لوگوں نے حدیث لگائی ہوتی ہے, سنت نبوی کے مطابق وہ پورا ایک کوٹ کیا ہوتا ہے. کس طرح ہم اس چیز کو مطلب یقینی بنائیں کہ ہم جہاں سے ہجامہ کروانے جا رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہے, حکومت سے رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے؟ اصل میں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی جو پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے کلینک کے باہر آپ کا لائسنس نمبر لکھا ہو, نیشنل کونسل آف طب کا بھی لائسنس نمبر آپ کا لکھا ہو کہ یہ بندہ کوالیفائڈ ہے جو کلینک کر رہا ہے, اور باہر ٹائمنگ لکھی ہو کس ٹائم سے لے کے کس وقت سے لے کے آپ یہاں پر کلینک کر رہے ہیں. تو مین چیز یہ کہ آپ جب بھی کسی بھی کلینک پہ جائیں تو آپ جس بندے کے اندر دیکھیں وہ کوالیفائڈ ہے, اس کی جو سند لگی ہوئی ہے وہی بندہ بیٹھا ہوا ہے, تو اس سے آپ کروائیں. عموماً لوگوں نے یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی کی سند بعض اوقات نہیں ہے, ایسا معاملہ نہیں لوگوں نے لگائی ہوتی, تو آپ کو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی جو رجسٹریشن ہے وہ ہر کلینک پہ لگی ہوتی ہے. اس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کلینک جو ہے یہ کوالیفائڈ بندہ ہے, اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے انڈر یعنی کہ جو بھی ان کے رول اور ریگولیشن ہے اس کے انڈر وہ کلینک کو اپنے رن کر رہے ہیں. اچھا صحیح ہے. تو نوید یہ بتائیں یہ کتنی دیر کا پروسیجر ہوتا ہے, کتنی دیر سے کتنی دیر تک آپ کو ہجامے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے, مطلب اگر یہ کپ لگے ہیں تو کتنی دیر تک اس کو لگے رہنے دینا ہے جس کے بعد وہ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد حاصل ہوگا؟ اس کا یہ کہ آلموسٹ 4 to 5 منٹ کپس کو ہم ویکیوم کر کے اس کے بعد نارمل سے سکریچز لگا دیتے ہیں. باقی جو سے تب تک سکن جو ہے وہ ویکیوم رہتی ہے, اینڈ میں یہ آپ کا جو سے ٹاکسک اس کو اکٹھا کر لیتا ہے. ابھی ویکیوم کپ لگا ہوا ہے تو یہ آپ کا باڈی میں جتنا بھی وہ ٹاکسک ہے وہ ایک پوائنٹ پہ اکٹھا ہو رہا ہے. ابھی جیسے وہ اکٹھا ہو جائے گا تو ہم نارمل سے اس اسکریچز لگائیں گے, اس کے ذریعے وہ ٹاکسک باہر آ جائے گا. اچھا, اس کے لیے صرف یہ 2 کپ لگوانا ہی ضروری ہے؟ ابھی صرف آپ مطلب یہ دکھانے کے لیے پھر ہم لوگ کر رہے ہیں. ویسے ہم جنرل فٹنس کے لیے 2 پوائنٹس یہ شولڈر پہ, یہ لیور کا, یہ اسٹومک کا اور انٹسٹائن کا پوائنٹ لگاتے ہیں. تقریباً 7 پوائنٹ ایک دفعہ میں لگاتے ہیں. تو اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم لوگوں کا انٹرسٹ دیکھیں تو اس میں کتنا لوگوں کا انٹرسٹ ہے, کیونکہ کپنگ تھیراپی تو اب ہم باہر کے ملکوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہ کپنگ تھیراپی کروا رہے ہیں, اس طرف بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں. تو پاکستان میں کتنا لوگوں کا رجحان ہے؟ اصل میں انٹرسٹ تبھی کریٹ ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ ہم سے کروا کے گیا, اس کا جو مسئلہ تھا وہ 6 سال سے علاج کروا رہا تھا, اس نے وہ علاج کروایا تو الحمدللہ وہ اس سے 2 ماہ میں کلیئر ہو گیا.